یہ تیسرا کلمہ اتنی بڑی فضیلت والا کلمہ ہے. ویسے کتنے کلمے ہیں؟ 6 کلمے ہیں. پہلا کلمہ طیب، طیب مانے پاک. دوسرا کلمہ شہادت، شہادت مانے گواہی. تیسرا کلمہ تمجید، بزرگی والا. اسی طرح چوتھا کلمہ توحید. پانچواں کلمہ استغفار. چھٹا کلمہ رد کفر. ان 6 کلموں کی فضیلت اللہ نے زندگی دی تو بتائیں گے، لیکن فی الحال تیسرے کلمے کی فضیلت سن لیں تاکہ عمل کا شوق پیدا ہو. یہ تیسرا کلمہ کس طرح بنا یہ آپ غور سے سنیں. جب دنیا بنی، دنیا بننے کے بعد دنیا میں اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھیج دیا. حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لیا ہے. اس وقت فرشتے جو اللہ پاک کو یاد کیا کرتے تھے، اللہ پاک کو یاد کیا کرتے تھے، اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، وہ یہ کہتے تھے سبحان اللہ سبحان اللہ. کوئی سجدے میں فرشتہ ہے سبحان اللہ، رکوع میں ہے سبحان اللہ، قیام میں ہے سبحان اللہ، چل رہا ہے سبحان اللہ، دوڑ رہا ہے سبحان اللہ، جا رہا ہے سبحان اللہ، آ رہا ہے سبحان اللہ. ہر وقت ہر فرشتہ کس طرح اللہ کو یاد کر رہا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اتنے میں اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیج دیا. آدم علیہ السلام ابھی دنیا میں جا رہے ہیں، دنیا میں آ چکے ہیں. اب دنیا کے اندر زمین ہے، زمین کے اندر مٹی بھی ہے، دھول بھی ہے، درخت بھی ہے، پودے بھی ہیں، سبزیاں بھی ہیں، پھل بھی ہیں، فروٹ بھی ہیں، ہر طرح کی چیزیں موجود ہیں. جنت میں تو نہ مٹی تھی نہ دھول تھی، کچھ بھی نہیں تھا. جب دنیا میں آئے تو مٹی دھول لگی. جب مٹی دھول لگتی ہے تو اس کو چھینک آتی ہے. جب انسان کے سانس کی نالی کے اندر کوئی ذرہ جاتا ہے، کوئی مٹی کا ذرہ جاتا ہے تو اس کی سانس کی نالی 1 سیکنڈ کے لیے بند ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اس کو چھینک آتی ہے. چھینک کب آتی ہے؟ جب سانس کی نالی میں ذرہ برابر کوئی چیز داخل ہو جاتی ہے تو وہاں سے وہ سانس لینے کا کنیکشن بند ہو جاتا ہے. جب وہ سانس لینے کا کنیکشن بند ہوتا ہے، زور سے چھینک آتی ہے تو وہ ذرہ باہر نکل جاتا ہے. تو جیسے ہی حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آئی تو بے ساختہ ان کی زبان سے نکلا الحمدللہ. کیا نکلا زبان سے؟ الحمدللہ. تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں. کیوں الحمدللہ کہا؟ اس لیے الحمدللہ کہا کہ اگر ذرہ سانس کی نالی میں پھنسا رہتا تو جان نکل جاتی. اگر وہ ذرہ سانس کی نالی میں پھنسا رہتا تو انسان کی موت واقع ہو جاتی. اسی وجہ سے جیسے ہی چھینک آئے فوراً کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ. یہ سب سے پہلے الحمدللہ کس نے کہا تھا؟ آدم علیہ السلام نے کہا تھا. سب سے پہلے دنیا کے اندر الحمدللہ کس نے کہا تھا؟ آدم علیہ السلام نے کہا تھا. جب فرشتوں نے دیکھا کہ اللہ کا نائب، اللہ کا خلیفہ آدم، اس کو چھینک آئی، اس نے فوراً اللہ کی تعریف کی اور کہا کہ الحمدللہ. ہم بھی ایسا کرتے ہیں کہ اپنی ذکر کے اندر، اپنے وظیفے کے اندر اس الحمدللہ کو اٹھا کر جمع کر لیتے ہیں. تو فرشتوں نے اب اپنے ذکر کو بڑھا دیا اور جب بھی اللہ کو یاد کرتے تو 2 کلمات سے کرتے. کیا کہتے؟ سبحان اللہ الحمدللہ، سبحان اللہ الحمدللہ، سبحان اللہ الحمدللہ. اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کا زمانہ چلا گیا. حضرت آدم علیہ السلام دنیا سے چلے گئے. اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ آ گیا. کس کا زمانہ آ گیا؟ حضرت نوح علیہ السلام دنیا میں تشریف لیا ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا. 950 سال لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا اور ایک ہی بات کہتے تھے عربی میں کہ لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے. لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے. کتنے سال کہا؟ 950 سال اللہ پاک کی طرف لوگوں کو بلاتے. لا الہ الا اللہ پڑھ لو، لا الہ الا اللہ پڑھ لو. جب فرشتوں نے دیکھا کہ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال سے ایک ہی وظیفہ بول رہے ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے، لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے. تو فرشتوں نے کیا کہا؟ فرشتوں نے کہا کہ اس لا الہ الا اللہ کو بھی اٹھا لو اور اپنے ذکر میں شامل کر لو. اس کے بعد جب بھی فرشتے اللہ کو یاد کرتے تو ان 3 کلمات سے کرتے. کیا کہتے؟ سبحان اللہ
الحمدللہ لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آ گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے حکم دیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ اپنے بیٹے اسماعیل کو اللہ کے راستے میں قربان کرو۔ جب اللہ کے راستے میں قربان کرنے کا فیصلہ کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے راستے میں اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کے لیے اس پہاڑ پر جا رہے ہیں اور چھری ہاتھ میں ہیں اور چھری کو چلانے لگے اور فوراً زبان پر آیا کہ سب کچھ چھوٹا ہے اور سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور زبان سے کیا کہا؟ اللہ اکبر۔ اسی وجہ سے ہم کیا کہتے ہیں عید الاضحیٰ میں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ پڑھتے نہیں پڑھتے؟ حج میں پڑھتے نہیں پڑھتے؟ سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ ہے، میں چھوٹا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے میں کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں، سب کچھ اللہ کا ہے، میرا بیٹا چھوٹا ہے، میں چھوٹا ہوں، ساری کائنات چھوٹی ہے، صرف ایک اللہ بڑا ہے۔ اور کیا کہہ رہے ہیں بار بار؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ کہتے جا رہے ہیں۔ تو فرشتوں نے دیکھا کہ اللہ کے خلیل، اللہ کے دوست ابراہیم علیہ السلام اپنی زبان سے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہے اور کہہ رہے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو انہوں نے اس کلمے کو بھی اٹھایا اور اپنے ذکر میں شامل کر لیا۔ اب جب بھی اللہ پاک کو وہ یاد کرتے تو کتنے کلمات سے کرتے؟ 4 کلمات سے کرتے۔ کیا کہتے؟ سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آ گیا۔ کس کا زمانہ آ گیا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آ گیا۔ 1,24,000 کم و بیش نبی آ کر اس دنیا سے چلے گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اوپر جو نعمتیں اللہ نے دی تھی ان کو یاد کر کے اکثر اپنی زبان سے یہ کہا کرتے تھے کہ نیکی کرنے کی طاقت یہ بھی اللہ کے حکم سے ہوتی ہے، برائی سے بچنے کی طاقت یہ بھی اللہ کے حکم سے ہوتی ہے۔ اور کیا کہتے تھے عربی میں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تو جب فرشتوں نے دیکھا کہ امام الانبیاء، سید الانبیاء اور رحمت للعالمین، وہ تمام نبیوں کے سردار، وہ اپنی زبان سے ہر وقت کہتے رہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، تو فرشتوں نے اس کلمے کو بھی اٹھایا اور اپنے ذکر میں شامل کر لیا۔ اس کے بعد آج بھی قیامت تک کے لیے وہ فرشتے اللہ کو جن کلمات سے یاد کرتے ہیں وہ یہ تیسرا کلمہ ہے۔ کون سا کلمہ ہے؟ تیسرا کلمہ ہے۔ آج بھی فرشتے کوئی رکوع کے اندر، کوئی قیام کے اندر، کوئی سجدے کے اندر، کوئی تشہد کے اندر، کوئی کس طریقے سے اللہ پاک کی تسبیح جو کر رہے ہیں وہ تیسرا کلمہ پڑھ کے کر رہے ہیں۔ تو یہ تیسرا کلمہ تمام نبیوں کا وظیفہ ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام تک تمام نبیوں کا وظیفہ تیسرا کلمہ، فرشتوں کا وظیفہ تیسرا کلمہ، تمام چیزوں، تمام پریشانیوں سے نجات تیسرے کلمے میں، تمام حاجتیں پوری کروانی ہو تیسرا کلمہ پڑھو، پریشانیاں دور کروانی ہیں تیسرا کلمہ پڑھو، تنگ دستیاں دور کروانی ہے تیسرا کلمہ پڑھو، کیونکہ یہ تیسرا کلمہ اتنی فضیلت والا ہے۔ آدم علیہ السلام کا ذکر بھی تیسرے کلمے میں، نوح علیہ السلام کا ذکر بھی تیسرے کلمے میں، ابراہیم علیہ السلام کا ذکر بھی تیسرے کلمے میں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر بھی تیسرے کلمے میں، اور فرشتوں کا ذکر بھی تیسرے کلمے میں۔ اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ کم از کم 100 مرتبہ تیسرے کلمے کا پڑھنے کا معمول بنانا ہے۔ تو یہ بھی سب کریں گے نا؟ اب سمجھ آ گئی تیسرا کلمہ کیسے جمع ہوا؟ یہ بڑی فضیلت والا کلمہ ہے، بہت فضیلت والا کلمہ ہے۔ جس مقصد کے لیے بھی آپ پڑھیں گے اللہ پاک ان الفاظ کی برکت سے وہ مقصد پورا کرتا ہے۔ درس قرآن، درس حدیث، اصلاحی بیانات، فقہی مسائل اور وظائف کے لیے مفتی ابو بکر انصاری کے چینل کو سبسکرائب کریں۔